أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الفلاح حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللہ کی بڑائی کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، 17 رمضان المبارک یوم بدر ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کو آج ہم لے کر آئے ہیں اپنے ناظرین کے لیے۔ یوم بدر وہ پہلا معرکہ ہے حق و باطل کے درمیان کہ جو بدر کے مقام پہ جب سجا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آج یہ جو 313 کا لشکر نکلا ہے، یہ وہ لشکر ہے، وہ ابتدائی لوگ ہیں کہ اگر آج یہ ناکام ہو گئے تو کبھی یہ تیرا دین جو ہے اس طرح سے پوری دنیا میں اس کی دعوت نہیں پہنچ پائے گی۔ اس موضوع کو آج ہم لے کر چلیں گے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے دینی اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ڈاکٹر اختر حسین عزمی ہوں گے اور اسی طرح ڈاکٹر مدثر حسین سیان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو اس موضوع پر تفصیلی ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے سامنے گفتگو کریں گے۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے دوسرے مہمان، پہلے تو ہم اپنے معزز مہمان جو محمد احسان چشتی ہیں ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑی خوبصورت اذان دی، اور اس کے بعد ہم قاری مقبول احمد مجددی سے گزارش کریں گے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله जज़ाकल्लाह। क़ारी मकबूल अहमद मुजद्दिदी हमारे साथ मौजूद थे और तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे। हम मौजू के हवाले से बात कर रहे थे। हिरा, यौम बद्र क्या कहती हैं आप? 313 का मुकाबला 1000 से ज़ायद फ़ौज से, समझ आती है कोई बात? बिल्कुल ऐसा
صحیح ہے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ ایسے ہی جنگیں کرتے آئے ہیں اور کفار ہمیشہ کو حق جو ہے وہ شکست کم ہی رہا. دیتے آئے ہیں، اور بالکل حق اور باطل میں ظاہر سی بات ہے حق ہی بلند ہوگا، ظاہر سی بات ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ حق و باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق ہی جو ہے وہ سربلند رہے گا اور اس کو ہی فتح نصیب ہوگی. اس چیز کا قرآن پاک میں بھی جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس چیز پر، اس موضوع پر ہم یقیناً بات کریں گے اور تفصیل سے بات کریں گے. یوم بدر کی جتنے بھی واقعات ہیں وہ ہمارے جتنے دین اسکالر جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی بھی کریں گے اور دوبارہ سے آج اس دن کو ہم یاد بھی کریں گے. اور یہ ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی چیز تھی، پہلی فتح تھی، پہلا غزوہ، پہلی جنگ تھی، اور اس خوشی کے موقع کو یقیناً ہم آج اپنے دینی اسکالرز کے ساتھ اس کی یاد کو تازہ کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے اپنے ٹاپک کے بارے میں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ بدر. غزوہ بدر کی جو جنگ کے واقعات ہیں، ہمارے جو ڈاکٹر ہیں وہ جب ہمیں جوائن کریں گے تو ان سے رہنمائی ملیں گے. لیکن اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں جن کا نام ہے محمد احسان چشتی. کلام پیش کیجیے گا. یا رسول کبریا فریاد ہے، فریاد ہے، یا رسول کبریا فریاد ہے، فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، فریاد ہے. سخت مشکل میں کھڑا ہوں یا نبی، سخت مشکل میں کھڑا ہوں یا حشر کے دن ہو
मुस्तफा फरियाद है या रसूल किबरिया। मोहम्मद एहसान, ये आपका अपना कलाम है? माशाल्लाह, बहुत कम हमारे पास नात ख़्वां हैं जिन्होंने अपना कलाम ख़ुद यहाँ पर पेश किया और अपने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन के सामने एक कलाम पेश किया। मोहम्मद उमर सियालवी हमारे साथ दूसरे नात ख़्वां मौजूद हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो भी कुछ हमारे नाज़रीन के लिए पेश कीजिए। के कलाम के चंद शेर। रोक देती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक देती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक देती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। देखो ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और वो समझते बोलियां सबकी, और वही भरते झोलियां सबकी। वो समझते बोलियां सबकी, वो ही भरते झोलियां सबकी। फिर आओ बाज़ार मुस्तफा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ बाज़ार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। और अब क्या कोई हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब क्या कोई हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। क्योंकि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। और आखिरी कि अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी
कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। देखो कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह। उन्हें कलाम पेश कर रहे थे और कमाल खूबसूरत उन्होंने जो है अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। रोक लेती है आपकी निस्बत आने वाले अज़ाब टलते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक थी ही ऐसी कि जिनकी बदौलत हम जो है हमारे ऊपर जो इतनी मुश्किलात हैं और ख़त्म हुई और उनकी वजह से ही कोई शक नहीं इसमें। और यकीनन हम्दो सना और उनकी तारीफ़ का जो सिलसिला है वो इसी तरह जारी और सारी रहेगा। ख़वातीन हज़रात, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, इसके बाद हम अपने मौजू की तरफ चलेंगे और अपने दीनी स्कॉलर्स से रहनुमाई भी लेंगे और अपने नाजरीन के सामने उस मौजू को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे ग़ज़वा बदर के हवाले से। आज जो हमारा टॉपिक है हक़ व बातिल में किसकी फ़तह है। ज़ाहिर सी बात है हक़ व बातिल में हक़ की ही जो फ़तह है वो हमेशा से है और हमेशा से रहेगी। और आज हमारा टॉपिक भी इसी से मुतल्लिक है, ग़ज़वा बदर, जिसमें मुसलमानों की तादाद जो थी वो 313 थी और कुफ़ार मक्का जो थे वो 1000 से ज़्यादा थी। बिल्कुल। हमारे दीनी स्कॉलर डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन सियान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा, ये जब पहला मार्का था, हक़ व बातिल का पहला मार्का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या चल रहा था, उनकी क्या प्लानिंग थी? बहुत शुक्रिया आपके मदहू करने का। देखिए, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो उनके जहन में ये था कि कभी न कभी जो कुफ़ार मक्का हैं वो हम पे हमला लाज़मी करेंगे। बिल्कुल। चुनांचे इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप एक जंगी सिपा सलार की हैसियत से कुछ पेशबंदी या पेश कदमी, क्या कहते हैं उसको, प्रिएम्प्टिव, हाँ, पहले से प्रिकॉशनरी मेजर जो है, बिल्कुल, उनका कुछ इंतज़ाम आपने किया हुआ था। मसलन आपका मामूल था कि आपने सहाबा की ड्यूटियाँ लगाई होती थी जो पेट्रोलिंग करते थे। सही। यानी कुछ टोलियाँ बना दी गई, उनको दिन और टाइम तफवीज़ हो जाता था और वो उस दौरान पेट्रोलिंग करते थे और नज़र रखते थे कि कोई काफ़िला, कोई गिरोह हमारी तरफ तो नहीं आ रहा। फिर इस तरह जो लोग सफ़र करते थे उनसे पूछा जाता था कि आपने कहीं के रास्ते में कोई फ़ौज देखी हो, कोई लोगों का बड़ा इज्तिमा देखा हो, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि क्या हमारे ख़िलाफ़ कोई जंगी हिकमत अमली की तरतीब दी जा रही है कि नहीं। अच्छा, इसका नबी मेहरबान को बड़ा फ़ायदा हुआ। मसलन जब अहले मक्का जो हैं वो निकले मक्का से जंग के लिए, तो आप मामूल के मुताबिक ये काम कर रहे थे कि सहाबा ने एक शख्स को देखा जो सफ़र कर रहा था, तो सहाबा ने उसको रोक लिया और उसको नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए और उससे पूछा कि आपने रास्ते में कोई गैर मामूली हरकत देखी है। उसने कहा, हाँ, मैंने गिरोह देखा है जो तादाद में काफ़ी ज़्यादा है, जो सफ़र करके आ रहा है। अच्छा, सही। तो आपने उससे पूछा कितनी तादाद है? उसने कहा काफ़ी ज़्यादा, मैं गिन नहीं सका। तो फिर आपने पूछा, अच्छा, वो कितने ऊँट ज़िबा करते हैं खाने के लिए? उसने कहा शायद 9 या शायद 10। तो आपने कहा उनकी तादाद 900 से 1000 के दरमियान है, यानी 100 बंदों के लिए एक ऊँट काफ़ी होता है। तो ये आपकी एक हिकमत अमली थी जो आपने ऑलरेडी इख्तियार की हुई थी। सही। ताकि अगर कोई हमला होता है तो हमें अंदाज़ा हो जाए। ये किसी भी सिपा सलार की निशानी है कि उसको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि उसका हौसला मजबूत हो, उसके इरादे पुख्ता हों, और सबसे
بڑی بات یہ ہے کہ ایک سپہ سالار کو اپنی فوج پر اعتماد ہونا چاہیے. بالکل. اصل چیز. یعنی اعتماد ہونا بھی چاہیے اور اعتماد دلانا بھی چاہیے. چنانچہ جب یہ غزوہ پیش آیا اور یہ اطلاع کنفرم ہو گئی کہ کفار مکہ جو ہیں وہ نکل آئے ہیں اور آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے پھر مکہ مدینہ کے اندر اعلان کیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ معاملہ ہے تو آپ اکٹھے ہو جائیں. تو ٹوٹل 313 افراد تھے جو اس میدان کے لیے، اس جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اچھا، پھر اس میں آلات کی شدید کمی تھی، آلات حرب کی، تلواریں نہیں تھیں، نیزے نہیں تھے، باقی جو آلات ہوتے ہیں، اور سواری کے لیے اونٹ بہت کم تھے. تو 4 یا 5 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا. صحیح صحیح. اور شاید 2 یا 3 گھوڑے تھے صرف. صحیح صحیح صحیح. تو اس بے سر و سامانی میں یہ قافلہ نکلا. صحیح. اچھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت انتظام یہ کیا کہ ہمارے ہاں جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں ہوتی ہیں. تو آپ نے وہ گھنٹیاں اتار دیں تاکہ آپ کی حرکت کا پتہ نہ چلے. سفر کا، ہاں، یہ حکمت عملی کے اندر حکمت عملی کے حساب سے. بالکل بڑے ہی. اور ایک کامیاب سپہ سالار جس جی میں آپ جی. بات کر رہے تھے کہ اس جی کی جی. ایک یہ نشانی بھی ہے جی جی. کہ وہ پہلے پیش قدمی رکھتا جی ہے. جی. چنانچہ پھر آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچے. بالکل ڈاکٹر صاحب، ہم اس سلسلے کو بالکل آگے بڑھائیں گے. ابھی ہماری بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. محمد احسان چشتی صاحب سے گزارش کریں گے کچھ 2 سے 3 اشعار جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں، پھر ہم موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. ویلکم بیک ناظرین. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ بدر، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں ڈاکٹر صاحب جو ہے انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے. اختر حسین ازمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے جس پہ ہم بات کر رہے تھے غزوہ بدر کے بارے میں. یہ بتائیے گا کہ کفار مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ کیوں ہوئی؟ میں بہت شکریہ آپ کا. میں پچھلی بات کو مکمل کر لوں. بڑی جی بالکل، بات ضرور میں ضرور. بیان کر رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب مسلمان نکلے تو انہوں نے اونٹوں کے گلے سے گھنٹیاں اتار دی تھیں تاکہ پتہ نہ چلے. اچھا، آپ جب سفر کر کے آپ میدان بدر میں پہنچے ہیں، بدر بنیادی طور پہ کنویں کا نام ہے، اور یہ اس جگہ پہ تھا جہاں پہ مکہ سے آنے والا راستہ اور شام سے آنے والا راستہ ملتے تھے. ایک درمیان میں ایک میدان ہے، اور رات چونکہ بارش ہو چکی تھی تو اس کا ایک علاقہ جو ہے، سائڈ جو ہے، اس کی زمین بیٹھ کے سخت تھی اور دوسری سائڈ دلدل نما تھی. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے تو آپ نے اپنی فوجوں کو اس ترتیب سے کھڑا کیا
کہ آپ کے نیچے جو زمین تھی وہ خشک اور سخت تھی، اور جب سورج نکلنا تھا تو سورج آپ کی پشت پر ہونا تھا اور کفار مکہ کے سامنے ہونا تھا۔ پھر آپ نے جب ترتیب لگائی اپنی افواج کی تو آپ کے پاس ایک چھڑی تھی، اور آپ اس چھڑی سے صحابہ کی صف سیدھی کرتے تھے، اور جو کوئی صحابی صف سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا اس کو ترتیب میں لگاتے، اور پھر ہر چند صحابہ کے اوپر ایک نگران تھا۔ چونکہ آلات حرب کی کمی تھی، چنانچہ آپ نے انسٹرکشنز کی ہوئی تھی کہ جب تک دشمن تیر کی زد میں نہیں آنا تیر نہیں چلانا، جب دشمن تیر کی زد میں آئے تو تیر چلانا ہے، جب اور قریب آ جائے تو پتھر مارنے ہیں، اچھا، جب اور قریب آ جائے تو نیزے کا وار کرنا ہے، اور تلوار سب سے آخر میں رکھی کیونکہ تلواروں کی کمی تھی، اور آپ نے اس لیے باقاعدہ پتھر وہاں اکٹھے کروائے۔ صحیح، تو یہ حکم بھی دیا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے جنگ کا آغاز نہیں کرنا۔ صحیح، تو یہ آپ نے ایک بہترین جنگ حکمت عملی سے کام لیا، چنانچہ جب اللہ کے ساتھ مدد آئی تو آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو یہ میں نے جو شروع میں بات کی یہ ہے کہ اچھے سپہ سالار کی خوبی کہ وہ حالات کے مطابق کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے پہلے جنگ کے میدان میں پہنچے، اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ آپ کو جگہ وہ ملی جو زیادہ سوٹیبل تھی۔ پھر ساتھ ایک چھوٹی پہاڑی تھی، اس کے اوپر آپ کے لیے ایک جھونپڑی سی تعمیر کی گئی تاکہ آپ وہاں بیٹھ کے اپنی فوج کے اوپر نظر رکھ سکیں، صحیح، اور وہیں سے آپ وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کرتے تھے۔ تو یوں نبی مہربان ایک بہترین جنگی حکمت عملی کے ساتھ میدان بدر میں کفار مکہ کا مقابلہ کیا۔ صحیح صحیح صحیح، بالکل ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ جنگ کا وجہ کیا بنی، کفار مکہ اور مسلمان نے مدینہ کے جو تھے ان کے درمیان یہ پہلی جنگ ہوئی 2 ہجری، بالکل، تو یہ کیا وجہ کیا بنی، کس وجہ سے یہ جنگ ہوئی؟ جنگ کی وجوہات تو کئی تھیں، لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلام اور کفر کی ایک فطری کشمکش جو تھی وہ چل رہی تھی، اور کفار مکہ اس سے پہلے جو اوس اور خزرج کے 2 قبیلے جو مسلمان ہوئے تھے جن کی بڑی تعداد، ان میں سے مشرک بھی بہرحال موجود تھے، تو وہ ان کو جو عبداللہ بن ابی خزرج کا ایک سرداروں میں سے سردار تھا، بڑا نمایاں، بعد میں وہ منافق کی حیثیت سے سامنے آیا، تو اس کو بھی ایک یعنی تنبیہ ہی اور دھمکی امیز خط لکھ چکے تھے کہ تم نے ہمارے بھگوڑوں کو پناہ دی ہے اور ہم تمہاری عورتوں کو اٹھا لیں گے اور تمہیں کچل دیں گے اگر تم نے ان کو نہ نکالا تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ صبر کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ایک شخص اور اس کے ساتھ ہی مکے سے مدینے ہجرت کر گئے ہیں تو اب ان کو معاف کر دیں، ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ایسا ہجرت کے وقت یہ چیز طے پا گئی۔ جی وہ پہلے سے یہ۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کو جو شام کا رستہ جو ان کی مین تجارتی شہرت تھی وہ مکے سے جو شام کو رستہ جاتا تھا وہ مدینے کے قریب سے گزرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا ہے نا تو وہی شاہراہ جس پہ بدر کا مقام تھا مدینے سے 80 میل، یہ یوں کہہ لیتے ایک شاہراہ تو یوں مین نکل گئی اور مدینے کی ایک مزید دوسری اسی کے اندر جا کے ملتی تھی بدر کے مقام پر، ٹھیک ہے، جب مکے کو جاتے ہیں تو ان کو یہ خطرہ تھا، اور اس کی وجہ بھی تھی کہ کہیں یہ رستہ ہمارا بند نہ ہو جائے، ان کی مجبوری بھی تھی، معاشی مجبوری تھی، ان کی شہرت تھی، ان کی معاشی تھی، ہاں۔ تو اور اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو اوس کے سردار تھے، مسلمان تھے، جب وہ مکے میں حج کے لیے گئے اور وہاں وہ ابی بن خلف کے مہمان تھے، یہ ابی بن خلف امیہ بن خلف کا بھائی تھا، ٹھیک ہے، بڑے دشمن اسلام تھے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ زمانہ جاہلیت سے ان کی اپنی دوستیاں چلتی تھی، تعلقات چلتے تھے، تو ان کے مہمان تھے۔ یہ جب طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا تو ابو جہل مل گیا ان کو، اس نے ابی سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا مہمان سعد بن معاذ ہے، مدینہ کا سردار ہے یثرب کا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے کہا حضرت سعد بن معاذ کو کہ اگر تم ابی بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو پھر تم یہاں سے زندہ بچ کے نہ جاتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی دلیر آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ یہ حرکت کرو گے تو ہم تمہارا وہ رستہ بند کر دیں گے جو تمہارے لیے شہرگ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، مراد اسی چیز، یعنی گویا کہ مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ یہ لیور ہے جس کے دبانے سے ان کی ساری سانس بند ہو سکتی ہے، جی ہاں۔ تو اس یہ بھی وجہ تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک قریبی زمانے میں جو بات ہوئی کہ قرز بن جابر فہری ایک ان کا ڈاکو تھا،
تو اس نے مدینے کی چراگاہ پہ حملہ کیا اور کچھ جانور بھگا کے لے گیا. مسلمانوں نے پیچھا کیا لیکن وہ دستور سے نکل چکا تھا. تو یہ ایک انڈیکیشن بھی تھی, مسلمانوں کو پیغام بھی تھا کہ ہم تمہیں یہاں بھی آ کے کر سکتے ہیں, تنگ کر سکتے ہیں, تمہیں آ کے جو ہے وہ پکڑ تھریٹ سکتے ہیں. گولا کے دی جا رہی تھی. پھر ساتھ ہی یہ وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ طلایہ گرد دستے, یعنی جو سائڈوں پہ گھومتے تھے رات دن, جاسوسی بھی کرتے تھے اور نظر رکھتے تھے آنے جانے والوں پر. ڈاکٹر صاحب نے تو اس کا ذکر کیا تھا. بالکل جہاں ایک دستے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا نخلا کی وادی میں, جو بالکل مکے کے قریب اور طائف کے درمیان میں وادی ہے, اس علاقے میں 12 افراد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. تو وہاں جا کے ان کے لیے عجیب پوزیشن ہو گئی کہ وہاں ایک قافلہ آ رہا تھا مکے والوں کا, وہ 5-6 افراد تھے. ٹھیک, تو اس کے اوپر انہوں نے ان کو دیکھ لیا, انہوں نے ان کو دیکھ لیا بیٹھے ہوئے. اور صورتحال یہ تھی کہ رجب کی آخری تاریخ تھی, اور رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن میں عرب کے لوگ قتل و غارت نہیں کرتے تھے, ان کا احترام کیا جاتا تھا. اب ایک سوچ یہ تھی کہ نہیں آج ہم ان پہ حملہ نہ کریں, انہوں نے دیکھ لیا ہے تو کل کر سکتے ہیں, آج حرمت والا, ورنہ بدنام ہو جائیں گے. دوسری صورت یہ تھی کہ اگر آج ہم نے ان کو نکل جانے دیا تو یہ مکہ میں جا کے تیاری کر کے اور یہ ہمیں کسی جگہ بھی یہ قابو کر لیں گے. لہٰذا یہی طے پایا کہ جو بھی ہے ان کے ساتھ اب کر لی جائے. اور بالآخر مسلمانوں نے ان کو 1-2 افراد مار کے 2-3 کو پکڑ کے لے آئے, مال غنیمت لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بڑا ناپسند کیا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے, کیونکہ منع کیا گیا تھا کہ آپ صرف گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے. پھر تھا بھی حرمت والا مہینہ. اب مکے والوں کے لیے ایک سٹنٹ مل گیا, آپ کی میڈیا کی زبان میں کیا کہیں گے اس کو, موقع مل گیا ان کو, یعنی مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کہ دیکھو یہ ہیں اسلام والے, یہ ہیں نیک لوگ بنتے ہیں, اور ان کا حال یہ ہے کہ ہماری جو مذہبی روایات ہے ان کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی پورا ایک طرح سے سیکنڈلائز کیا اس کو, پورا پروپیگنڈا کیا اس کے حوالے سے. تو مسلمانوں, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر کی کہ ہم دیت دینے کے لیے تیار ہیں, جو آپ کے بندے مرے غلطی میں مرے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کا مال بھی دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو قبول نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم نے بڑی غلط کام کیا ہے. تو لیکن یہ معاملہ اٹھ گیا, اور ساتھ ہی اسی دوران قریب کے زمانے میں جو ابو سفیان, جو ابھی سردار تو نہیں تھا ان کا لیکن نمایاں ابو لوگوں میں سے تھا, تو وہ قافلہ لے کے گیا وہ تھا تجارت کا شام کی طرف. اور اس تجارتی قافلے میں ان کو نفع بڑا ہوا. تو پورے قریش کے جس فرد کے پاس بھی کوئی بھی تھوڑا سا بھی سونا تھا نا, اس نے اس میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی. تو ہر ایک کا یہ نہیں کہ اس میں جب وہ گئے ہیں تو واپس آ رہے تھے تو اس کو خطرہ ہوا. 62.5 کلو سونے کی مالیت کی اس میں سرمایہ کاری یعنی اور منافع موجود تھا. واپس سے اندازہ لگائیں, ان کے لیے حساس تھا. تو جب وہ واپس ہوا ہے تو صرف اس کے ساتھ 40 افراد تھے. تو اس کو خطرہ محسوس ہوا, وہ آگے آیا, اس نے بنو غفار کے ایک بندے کو مکے میں بھیجا کہ جلدی جائے اور فوراً مدینے ہمارے پہنچنے سے پہلے. قافلہ بھی پیچھے تھا, وہ خود آگے آ کے نا اس نے بنو غفار کے آدمی کو مکے بھیجا. اس نے مکے میں جا کے اپنے وہ جو اونٹ ہوتا ہے اس کا منہ چیر دیا, اپنے کپڑے پھاڑ لیے, ایک ہی نہیں پورا وہ اس نے ماحول بنایا. اس نے کہا کہ قافلے کو بچا لو, لٹ گیا, مر گئے, سارا کچھ قتل ہو جائیں گے. مکہ کے سارے سردار نکلے اس کی حفاظت کے لیے. وہ سارے 1-2 دن کے اندر یہ وہ انہوں نے جنگ کی تیاری کی. ابو جہل پہلے تیار بیٹھا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ کچھ موقع ملے. صحیح, سارے مکے والے کوئی خوش نہیں تھے اس بات پہ, یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. لیکن ابو جہل اتنا سرگرم تھا کہ اس نے پورا ماحول بنا دیا, مزید معاملہ بن گیا. تو وہ پھر 1000 کا تقریباً لشکر لے کر وہ پوری تیاری کے ساتھ نکلا ہے. ادھر ابو سفیان جب اس نے خطرہ محسوس کیا تو اس نے سمندر کی دور کی سائڈ ایک زگ زیگ راستہ لے کے نا وہ مسلمانوں کو دستور سے نکل گیا. اور اس نے آگے پیغام پہنچا کہ ہم خیریت سے آ جائیں, آپ واپس چلے جائیں, آپ کو اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی بس کرو, اخنس بن شریک اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ, اور وہ واپس مڑ گئے. وہ کہنے لگے بھائی اب ہمارا معاملہ جو تھا وہ تو حل ہو گیا اب ہم. لیکن ابو جہل یہ چاہتا تھا کہ اب مدینے کی ریاست کا گلا گھونٹ دیا جائے کسی طرح, یہ موقع ہے بنا ہوا, لہذا وہ اڑ گیا. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ معاملہ ہوا ہے کہ مسلمانوں. ڈاکٹر صاحب ہم مزید اس کو بڑا اچھا دلچسپ موضوع ہے, جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب سے سوال ہوگا ہمارا کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بھی پہلے حکمت ملی کے حوالے سے بات کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جب یہ معاملہ پیش آیا تو اس سے پہلے اپنے جو صحابہ کرام تھے اور مشاورت میں جو لوگ شامل تھے ان سے کچھ مشورہ بھی کیا اس حکمت ملی کے اندر؟ جی, مشاورت یاد رکھیں کسی بھی جنگ کا لازمی حصہ ہے. صحیح, ہر سپہ سالار اپنے کمانڈرز کے ساتھ اور اپنی افواج کے ساتھ مشاورت کرتا ہے, کیونکہ پالیسی ترتیب دی ہی اسی صورت میں جا سکتی ہے جب مشاورت کا عمل مکمل ہو.
یہ مشاورت ہوئی تھی اور اس مشاورت میں یہ طے پایا کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں گے، اور اس میں صحابہ نے بڑی دلیری کا مظاہرہ بھی کیا، بے سر و سمانے کے باوجود انہوں نے بہترین جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جو کامیاب سپہ سالار ہوتا ہے اس کی بنیادی خوبی یہی ہے کہ وہ اعتماد کرتا بھی ہے اور اعتماد دلاتا بھی ہے۔ تو سپہ سالار جو ہے جتنا زیادہ اٹیچ ہوگا اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ، اس کی کامیابی کا تناسب اسی حساب سے بڑھ جائے گا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں ان سے معذرت کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی اور بڑی گہری مشاورت کی، یہ میں بات آپ کو عرض کروں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسے فیصلہ کرتے ہیں ہم صاحب چلیں گے۔ ایک تھی کہ قافلہ آ رہا ہے، ایک تھی کہ بڑا دشمن آ رہا ہے، کدھر جانا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب مہاجر لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کوئی اور بھی بولے، کوئی اور بولے۔ اب اس میں دیکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے لڑانا ہے وہ پوری طرح آمادہ اور تیار ہیں کہ نہیں، ان کو یہ نہیں کہ ان سے کہلوانا ان سے بہت ضروری ہے۔ تو بالآخر یہ مہاجر صحابہ تو بول رہے تھے، بالآخر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جو انصاری صاحب ہیں، مدینے کے رہنے والے تھے، کیونکہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہر معاملے میں آپ کے لیے قربان کریں گے اپنی جانوں کو، اپنے بچوں کو۔ اچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تو کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ غالباً آپ کا روئے سخن ہماری جانب ہے، آپ ہمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو حکم دیں گے ہم ادھر چلیں گے، آپ اگر کہیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگائیں ہم لگائیں گے، ہم وہ نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں بنی اسرائیل کی طرح، کہ جنہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ پہل کیجئے، آپ نکلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بشاشت آ گئی، خوشی کا اظہار ہوا۔ تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہم بڑے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ مقام بدر کا ہی چناؤ کیوں کیا گیا ہے؟ اس میں نے ابھی شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ ایک خاص مقام تھا جہاں پہ راستے ملتے تھے، یہاں پانی کا بندوبست بھی تھا، اطراف میں پہاڑ تھے، اور اس کی جنگی پوزیشن اس قسم کی تھی کہ آپ نے جب اپنی فوجوں کو کھڑا کیا تو سورج آپ کی پشت پہ تھا، چنانچہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے پڑتا تھا۔ یعنی دیکھیں آج کی جنگ میں اور اس جنگ میں فرق ہے، ہمیشہ میدان ڈھونڈ کے اس میں لڑائی کی جاتی ہے، اور میدان اس کا چناؤ کیا جاتا ہے جس میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کمفرٹیبل ہیں۔ تو ان خصوصیات کے بنا پر جن لوگوں نے عمرہ حج کیا ہے اور یہ میدان دیکھا ہے تو اس بات کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ یہ میدان اس حوالے سے بڑا موزوں تھا، چنانچہ اس کا انتخاب کیا گیا۔ دوسری بات یاد رکھیں جیسے ڈاکٹر نے عرض کیا ہے کہ بڑی گہری مشاورت ہوئی تھی، اس مشاورت کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے شہر سے باہر جا کے لڑنا ہے۔ اچھا اس میں میں ایک اور عرض کروں، اس میں ایک اور روایت سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو قریش جب آئے تھے نا اپنے پورے تمطراق سے، تو وہ یہ پورا وہ ارادہ بنا کے آئے تھے کہ ہم بدر کے مقام، کیوں بدر کے مقام پہ ان دنوں میں ایک میلہ لگتا تھا، ہاں جی ہاں جی، مختلف وہاں تجارتی میلے لگتے رہتے تھے مختلف اطراف، تو پورے عرب کے لوگ، تو وہ ابو جہل یہ کہتا تھا کہ وہاں ہم اپنی قوت کا اظہار کریں گے، اور جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قریش نے تہس نہس کر دیا اپنے باغیوں کو تو پھر پورے عرب میں ایک میسج جائے گا کہ قریش سے دھاک بیٹھ جائے گی۔ یہ بھی ایک اس کے ان کے پیش نظر تھا، تو ان کی وجہ بھی یہاں آنے کی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی وضاحت کی ہے، میرے ذہن میں یہ پوائنٹ موجود تھا جی، اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ جی دیکھیں جنگ میں آپ جو بھی سٹیپ لیتے ہیں اس کے پیچھے ایک کاز ہوتی ہے، ایک حکمت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، اگر آپ اس میں کامیاب ہیں تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا، بہت زیادہ ملے گا، بالکل اگر آپ ناکام ہوں گے تو پھر خمیازہ بھی اسی طرح ہی ہوگا، اسی نسبت اسی نسبت جی جی، اس لیے جنگی میدان کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور میں نے کہیں پڑھا ایک کتاب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیکنالوجی یا طریقہ کار اختیار کیا اس جنگ میں، وہ کسی دور میں قدیم یونانی اختیار کیا کرتے تھے، اچھا، اور عرب کے لوگ اسے ناآشنا تھے۔ صحیح صحیح صحیح۔ یعنی آپ نے اپنے فوجیوں سے یا اپنے سپاہیوں سے یہ کہا کہ آپ ٹولی اس طرح بنائیں کہ ایک کا رخ شمال کی طرف ہو، ایک کا مغرب کی طرف ہو، ایک کا جنوب کی طرف ہو، ایک کا مشرق کی طرف ہو، اور چاروں کٹھے آپ آگے جائیں تاکہ جب آپ کو دشمن حملہ کرے تو آپ کو زیر نہ کر سکے۔ جیسے میں پہلے بتایا کہ ترتیب یہ بنائی گئی کہ جب تک دشمن زد میں نہیں آئے گا تیر نہیں چلایا جائے گا تاکہ تیر ضائع نہ ہو۔ یعنی آپ کے پاس جو آلات ہیں، جو ہتھیار ہیں، ان کی تعداد بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بالمقابل کفار کے ہاں کوئی ترتیب نہیں تھی، بد نظمی تھی،
جیسا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی زوم میں مبتلا تھے کہ ہم قریش ہیں، ہماری بڑی بلے بلے ہے، ہم ہزار کے تعداد بھی تعداد دیکھیں، کے سازو اعتبار سامان پہ اور سارا کچھ. یعنی جس طرح نبی مہربان نے ترتیب دی، اس کے اوپر پھر نگران مقرر کیے، اس قسم کی حکمت عملی اس طرح بالکل نہیں تھی، وہ ایک جمگٹھا تھا. اس لیے جب یہ اس میدان کارگل میں مقابلہ ہوا تو اللہ کی اذن، منشا اور حکمت سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کے بڑے بڑے لانگ ایفیکٹ ہوئے. ریاست صحیح معنوں میں قائم ہی اس وقت ہوئی جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں کامیابی ہوئی. صحیح. اور اس میں پھر آپ نے کچھ جنگی اصول بھی بیان کیے. دیکھیں اس سے پہلے جو قیدی ہوتے تھے ان قیدیوں کے حوالے سے کوئی خاص قواعد و ضوابط نہیں تھے، ان کے اکثر تو مار دیے جاتے تھے. صحیح صحیح بالکل. اس موضوع کی طرف ڈاکٹر صاحب آتے ہیں. ہم پہلے آغاز کی طرف بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آغاز کیسے ہوا جنگ بدر کا، غزوہ بدر، پہلا حق کے بات اعتماد کا؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ تھا کہ مسلمان تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ 313 کی تعداد میں تھے، ادھر 1000 تھے. ادھر اسلحہ پورا نہیں تھا. اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے، کسی کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں ہے، کسی کے یہ ایسے بھی صحابہ کی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے چھڑیوں سے بھی، آپ نے چھڑی پکڑائی، کھجور کی تنا پکڑا ہوا ہے، وہ چھڑی پکڑا دی اور اسی سے وہ جنگ کر رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم سے تلوار میں بدل گئی. جی جی. تو یہ ایک تو یہ تناسب نہیں تھا. دوسرے رشتہ دار کے مقابلے میں تھا. بہرحال آغاز میں 3 افراد ادھر سے، عتبہ بن ربیعہ ایک بزرگ سردار تھا ان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی پڑھوائی اس سے پہلے. جی جی ہاں. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رات بھر دعائیں کرتے رہے، وہ کھیل تماشا کرتے رہے، یہ تو ساری چیزیں معلوم ہیں. تو عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ یہ میدان میں اترے، اور انہوں نے جیسے عرب کا سٹائل تھا مبارز طلب کرنے کا، مقابل طلب کرنے کا، تو انہوں نے آواز دی. تو ادھر سے کچھ انصاری لوگ نکلے. جب وہ گئے ان کے مقابلے میں 3 آدمی، وہ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کیا، نہیں انہوں نے کہا نہیں ہم آپ سے نہیں، ہمارے مد مقابل بھیجو جو بندے یعنی جو مکے والے ہیں وہ ان کے ساتھ ہماری جچتی، آپ لوگوں کے ساتھ. ہاں جی ہمارے پاس جو آئے. تو اس طریقے سے یعنی بہرحال مکے والوں کی ایک دلیرانہ مخالفت تھی، یہ بات یاد رکھیں. تو پھر حضرت امیر حمزہ نکلے، ادھر حضرت علی اور ابو عبیدہ بن الجراح. تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابلے میں نکلے ہیں. عتبہ کے بیٹے کے مقابلے میں حضرت علی آئے ہیں، ٹھیک ہے، جوان کے مقابلے میں آئے. اور ابو عبیدہ جو ہیں عبیدہ بن الجراح تھے، عبیدہ بن الجراح، ٹھیک ہے، وہ مقابلے میں آئے ہیں ان کے شیبہ کے. تو وہ ذرا زخمی ہو گئے آپس میں دونوں، عبیدہ بن الجراح اور وہ سوری ابو عبیدہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو باقی حضرت امیر حمزہ نے بھی اپنے مقابلے کو قتل کر دیا عتبہ کو، حضرت علی نے شیبہ ولید کو قتل کر دیا، اور مقابل جا کے شیبہ کو بھی ختم کر دیا. تو اس طرح پھر عام جنگ ہو گئی، اور عام جنگ میں مسلمانوں نے پورے ڈسپلن کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. ادھر سے بھی پوری تندہی کے مقابلہ ہوتا رہا. تو سب سے زیادہ جو بات ہوئی ہے آخری، جو ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن گئی، وہ ابو جہل کا یعنی کہ قتل ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ جو ابو جہل تھا وہ کلا کما کرنا چاہتا تھا اسلام کا. تو ابو جہل قتل کیسے ہوا؟ جی ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میدان جنگ میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نا، دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو تحفظ دینے والا بھی ہے، اس کا کوئی ساتھی کہ نہیں. تو جب میں نے دائیں دیکھا تو ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، ینگ نوجوان، ٹھیک ہے. دوسری طرف دیکھا تو ادھر بھی ایک نوخیز لڑکا کھڑا ہوا تھا. تو میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو مجھے اب ان کا تحفظ کرنا پڑے گا، ظاہر بچے ہیں تو اناڑی ہوں گے یہ وہ. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا تو دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ چچا یہ بتائیں وہ ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بھائی تم کیا کرو؟ کہا ہم نے سنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن ہے، تو ہم اس کو قتل کریں گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کر کے کیا بتایا کہ وہ جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے اس شکل میں وہ نظر آ رہا ہے. اب میں نے بس اشارہ ہی کیا تھا، وہ تو ایسے جھپٹے ہیں اس کے اوپر اور جا کے اس کے گھوڑے کے اوپر حملہ کر دیا، اس کو گرا دیا، اور بالآخر ابو جہل بھی نیچے آ گیا. تو جب زخمی کرنے تو اکرمہ جو ان کا بیٹا تھا تو اس نے آ کے معاذ بن افرا کے ہاتھ پہ، ایک معاذ بن عمرو بن جموح تھے اور ایک معاذ بن افرا تھے، تو معاذ بن افرا کے اوپر حملہ کر دیا اس نے اور ان کا بازو لٹک گیا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے بہرحال ادموا کر دیا ابو جہل کو اس حالت میں بھی، ٹھیک ہے، اور ان کا بازو لٹک رہا تھا. کہتے ہیں کہ بازو مجھے تکلیف دے رہا تھا لڑنے میں، تو اس بازو کو میں نے پاؤں کے نیچے دبایا اور اس کے کھال کو الگ کر دیا بالکل
الگ سے پھینک دیا. تو ابو جہل جو ہے بالآخر وہ میدان جنگ میں بے حس پڑا رہا ہے. تو جب جنگ پہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا ہے کہ بھئی ابو جہل گر گیا ہے, مر گیا ہے, جو بھی جھنڈا گر گیا ان کا, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ایک صحابی کو کہ آپ پتہ کر کے آئیں حضرت عبداللہ بن مسعود کو. وہ گئے ہیں تو وہ آخری سانسوں کے اوپر تھا. جب وہ گئے ہیں تو اس کو پہچان لیا. تو ان کی پہلے سے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ایک بار مکے میں کافی تلخی ہوئی تھی. تو اب عبداللہ بن مسعود نے اس کو کہا کہ اب دیکھ لیا جو انجام تمہاری اس ساری چیز کا. اس نے کہا کہ گڈریے کے بیٹے اگر مجھے قتل کرو تو ذرا میری گردن ذرا نیچے سے کرنا تاکہ میرا سر اونچا رہے جہاں رکھا جائے. تو یعنی تکبر ابھی ان کا ڈھیلا نہیں ہوا تھا. تو وہاں پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر قلم کر دیا, بالکل ختم کر دیا. تو اس طریقے سے ان کا یہ معاملہ بھی کمزور ہو گیا. یہ واقعہ چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے, ذکر کر رہے تھے کہ قیدیوں کے حوالے سے کیسا نتیجہ کیا رہا, کیا سمجھتے ہیں آپ پورے اگر جنگ بدر کے حوالے سے دیکھا جائے تو حکمت عملی کتنی کامیاب رہی اور کیا اس کا نتیجہ رہا؟ اس کا نتیجہ تو بہت شاندار رہا. یعنی صحیح معنوں میں ریاست قائم ہو گئی اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان اب ایک افرادی قوت ہیں, جنگی قوت ہے. اور بہت سے وہ قبائل جو اس شش و پنج میں تھے کہ لڑیں یا نہ لڑیں, کن کا ساتھ دیں, اس طرح مدینہ کے اندر جو یہودی قبائل تھے جن کے دل میں کئی خیالات آتے تھے, تو جب آپ کو یہ کامیابی نصیب ہوئی تو وہ اپنے برے ارادوں سے باز آ گئے اور مسلمانوں کی طمانیت کا احساس ہوا. تو دوسری بات جو میں بتانے لگا تھا آپ کو کہ جنگی قیدیوں کے حوالے سے بالعموم روایت یہ تھی کہ انہوں کو قتل کر دیا. مسلمانوں نے جب جنگی قیدی بنائے تو نبی مہربان نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. 70 سے زائد تھے جی 70 سے زائد. تو کئی صحابہ نے وہی مشورہ دیا جو روایت تھی کہ آپ ان کو قتل کر دیں. لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا اور ان کے لیے کہا کہ ان کو قید کیا جائے اور جو ہمارے بچوں کو پڑھائے گا وہ 10 بچوں کو پڑھائے تو وہ فدیے میں آزاد کر دیا جائے گا. اچھا, میں کتاب میں پڑھا تھا, ہمارے بڑے معروف مورخ ہیں سلیمان منصور پری صاحب, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق, ممکن ہے یہ 100% درست نہ ہو, کل 6545 قیدی بنائے گئے اس دور اسلام میں. اچھا. اور ان 6545 قیدیوں میں سے 6347 کو نبی مہربان نے ویسے چھوڑ دیا. صحیح. 2 قیدی ایسے تھے جن کو کسی سابقہ جرائم کی پاداش میں قتل کیا گیا. یعنی وہ قید تو ہوئے لیکن ان کے پیچھے کوئی جرائم کی طویل فہرست تھی, تو اس فہرست کی بنا پہ ان کو قتل کیا گیا. اور 215 قیدی ایسے جن کے بارے میں معلومات نہیں ملتی کہ ان کا انجام کیا ہوا. یعنی آپ کا حسن سلوک یہ تھا کہ آپ نے تقریباً 80-85% قیدیوں کو بالکل بغیر کسی تاوان کے, بغیر کسی جرمانے کے معاف کر دیا. تو یہ ایک بنیادی تبدیلی تھی دنیا, جنگوں کے دنیا میں, جس سے پہلے کہیں ظاہر نہیں ہوتی تھی. اچھا, ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بیان کر دوں کہ مسلمانوں نے جتنے بھی غزوات یا جنگیں لڑی ہیں ان کی کل تعداد 82 ہے, 82 ہے. صحیح. اچھا, ان 82 غزوات یا جنگوں میں مسلمان شہداء کی تعداد 259 ہے اور جو کفار کے اشخاص مقتول ہوئے ہیں ان کی تعداد 759 ہے اور جو ٹوٹل بنتے ہیں 1018. تو صرف 1018 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی اور نبی مہربان نے کتنی بڑی سلطنت قائم کر لی. اس کے بالمقابل جو ہمارے نام نہاد چیمپئن ہیں جمہوریت کے اور جمہوری آزادیوں کے اہل مغرب, انہوں نے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں تقریباً 5 کروڑ افراد مار دیے. تو یہ فرق ہے کہ نبی کی جنگی حکمت عملی میں اور ان انسانوں کی جنگی حکمت عملی میں جن کے سامنے صرف دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل. جنگ بدر جو ہے جسے یوم الفرقان کہا اس لیے گیا, اس میں فرق واضح ہو گیا کہ اہل حق کون ہے اور اہل باطل کون ہے, اور اللہ نے اہل حق کا ساتھ دیا اور وہ کامیاب اور کامران ٹھہرے. صحیح صحیح. یہ انتہائی خوبصورت ایک نقطہ ہے جو اس غزوے سے سامنے آتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو سیاسی اور معاشرتی کیا فوائد مسلمانوں کے لیے نکلے اس جنگ سے؟ دیکھیے, جب یعنی پورے عرب پہ یہ تو بات تسلیم شدہ تھی کہ قریش سب سے بالادست یعنی ایک قبیلہ ہے, اگرچہ کہ ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ تھا, وہ کسی کا محتاج نہیں تھا, کسی کی
وہ اپنی غلامی کو کسی اپنی آزادی پہ کبھی کمپرومائز کرنے والا نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے کہ قبیلوں کی برتری تو ہوتی ہے, تو وہ مذہبی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی یہ بالادستی حاصل تھی قریش کو. لیکن جب مسلمانوں نے یہ کہ جن کو وہ بے دین کہتے تھے اور دیس نکالا اور دین نکالا یعنی قرار دیا تھا, تو جب ان کو کامیابی ملی ہے تو یہ بظاہر یعنی یہ عرب نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ مدینے والے محض مذہبی لوگ یا کوئی وہ راہب قسم کے تصور رکھنے والے لوگ نہیں ہیں کہ جو یہاں موجود ہیں, بلکہ یہ لڑنے مرنے والے, سیاست کی سوجھ بوجھ رکھنے والے, ہر یعنی کیپیبلٹی جس کی ہونی چاہیے وہ لوگ ہیں یہ. تو اس اعتبار سے تو پہلا تو یہ ہوا کہ عرب کے اوپر سے ایک وہ جو ان کا بھرم بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کی تقویت سامنے آ گئی. دوسری یہ ہے کہ جو مدینے کے اندر ابھی لوگ کچھ فیصلہ ہی کر پا رہے تھے, اوس اور خزرج کے ابھی لوگ کافی سارے غیر مسلم تھے, تو ان کی تعداد مسلمان ہوئی. دوسرا یہ آتا کہ عبداللہ بن ابی جو ہوا کا رخ دیکھ رہا تھا اور بعد میں بھی اس کی یہی کیفیت رہی ہے, لیکن ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. جنگ بدر کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا, اگرچہ حرکتیں اس کی وہی رہیں لیکن مسلمانوں کے اندر آ کے اب اس نے سوچا کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں تاکہ میرا قبیلہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو میری مانتا رہے نا. تو دوسری طرف جب یہودیوں نے ایک حرکت کی اسی جنگ کے بعد, بنو کینکا کے خاندان نے شرارت کی ایک مسلمان خاتون کے ساتھ بے حرمتی کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس چیز کی گوشمالی کی, ازالے کے لیے ان کو کہا, لیکن وہ بفر گئے اور کہا کہ ہم قریش کے لوگ نہیں ہیں, ہم سے واسطہ پڑے گا تو تمہیں پتہ لگ جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں میں محاصرہ کر کے ان کو بے دست و پا کر دیا اور ان کو وہاں سے بلاخر آپ نے نکلنے کا حکم دے دیا, کافی ساری رعایتیں کر کے. تو اس طریقے سے یعنی مدینے میں بھی کافی حد تک امن و امان ہو گیا, اور سلطنت سے جتنے قریب کے قبائل تھے ان سے آپ کے معاہدے مزید آگے بڑھ گئے, اور اس طرح دور تک یعنی مسلمانوں کے اثرات پہنچ گئے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہلی بنیاد تھی جی کہ اسلام کے حوالے سے جو جنگ بدر کے موقع پہ, غزوہ بدر کے موقع پہ. میں ایک بات کروں, ڈاکٹر صاحب جو بات فرما رہے تھے نا وہ بڑی اہم بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس جنگ میں ٹوٹل 14 مسلمان شہید ہوئے ہیں, صرف 14 مسلمان شہید ہوئے, ٹھیک ہے, جبکہ 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی ہوئے. اچھا, ان قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے یہ حیرت کی بات تھی. اور قیدی بھی کون ہے؟ جنہوں نے 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیے, پھر مدینے والوں کو بھی دکھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. تو ان کے ساتھ آپ نے سلوک کیا ہے کہ ہر قیدی کو مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ آپ نے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے. اور حقیقت یہ تھی کہ قیدی خود دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو گھر والے خود بھوکا رہتے تھے اور ہمیں کھانا دیتے تھے, ٹھیک ہے. پھر اس سے کئی لوگ متاثر ہوئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی روایت ڈالی کہ جو فدیہ دے کے چاہتا ہے وہ چلا جائے, ورنہ آپ قتل بھی کر سکتے تھے, آپ نے لکھنے پڑھنے کا کوئی اس ذریعے سے نکل سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ بہت سارے قیدی تھے جن کو آپ نے بغیر فدیے کے, مثلا ابو عزا ایک بہت بڑا شاعر تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کرتا تھا اپنی شاعری کے اندر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا جی میری بیٹیاں بیٹا ہے نہیں, میں کہاں سے آپ کو فدیہ دوں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. اسی طرح سہیل بن عمر جو ہے ان کے خطیبوں میں سے بہت بڑا خطیب تھا, وہ جس نے صلح حدیبیہ بعد میں لکھوانے میں کردار ادا کیا تھا, تو یہ بہت بولنے والا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کے دانت توڑ دوں تاکہ یہ آپ کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کر سکے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کی خطابت اسلام کے کام آ جائے. مکہ کے موقع پر پھر وہ مسلمان ہوا ہے اور پھر اس نے بڑی جنگوں میں اسلام کا دفاع کیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دور تک دیکھتی تھی اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان صلاحیتوں کو ضائع بھی کیا. بالکل, میں ایک جملہ ایڈ کر دوں. ڈاکٹر حمد اللہ بڑے معروف سکالر ہیں, آخر جملہ وہ لکھتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی دشمن سے مقابلہ کرنے کے نہیں, دشمن کو بے بس کرنے کے جی, اور اپنے معاہدات سے اور اپنے سٹیپس سے دشمن کو مجبور کر دیتے تھے کہ وہ آپ سے معاہدہ کر لیں. بالکل, بڑا یعنی دشمن کا بھی نقصان زیادہ نہ ہو, ان کے بندے بھی زیادہ نہ مرے. بالکل, کیونکہ ظاہر ملانے کا بھی تو مقصد تھا نا ساتھ, کہ انہیں جس میں آپ نے بات کی قیدیوں سے جو سلوک اس سے پہلے تاریخ میں کہیں نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کا مسئلہ کر دیا جاتا تھا, جلا دیا جاتا تھا,
کیا کیا ظلم کیے جاتے تھے. موضوع ایسا ہے کہ جس پر جتنی بھی بات کی جائے یقیناً دل بھی نہیں بھرتا اور دل چڑھتا ہے کہ آپ کو سنتے جائیں اور یہ واقعہ جو ہے وہ چلتا رہے. غزوہ بدر کے حوالے سے واقعات ہیں ان کی سیریز چلتی رہے, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے اب افطار کا, تو ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. یقیناً کل کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہمارے دینی اسکالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کی یہ ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان بلال احسن اور ہیرا جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ